السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ سامنے تشریف لے آئیں گے تو آپ بھی سامنے آ جائیں۔ گاؤں صاحب سامنے آ جائیں، جزاک اللہ۔ اس کی آواز کو سادہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وفی مقام آخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقلہ خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ میرے آقا ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ یا رسول اللہ نا خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، نا خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ اور میرے آقا ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے حمد، درود آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، صاحب حل عطا، عکس نور خدا، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، محتشم سامعین و حضرات، میری آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ مطہر ستھرے گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کے محبوب رحمت للعالمین اپنے شفیع آقا اور مولا کے میلاد مسعود کی خوشی میں محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تعلیمات نبوی میں عروج امت کی بنیادیں آپ کے سامنے چند لمحے اس عنوان سے کچھ کہنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ میری زبان پہ حق بات جاری فرمائے، کہیں سنی باتوں پہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت مسلمان ہیں۔ عددی اعتبار سے 1.5 ارب سے ہماری تعداد تجاوز کر چکی ہے۔
دنیا کا 25% رقبہ، زرعی رقبہ مسلمانوں کے زیر قبضہ ہے۔ دنیا کا 70% خام مال تیل مسلمانوں کے زیر قبضہ ہے۔ 60 لاکھ سے تجاوز کرتی ریگولر فوج مسلمانوں کے پاس ہے، اور خیر سے اللہ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بنا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خانہ برباد ہیں۔ ہم عراق میں لٹ رہے ہیں، ہم ایران میں لٹ رہے ہیں، ہم کشمیر میں پٹ رہے ہیں، ہم فلسطین میں اجڑ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں بھی خون بہہ رہا ہے وہ خون مسلمانوں کا ہے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی حشمت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم خانہ برباد کیوں؟ حالانکہ ہماری تاریخ وہ تاریخ ہے کہ کسی مذہب کے پاس اتنا روشن باب نہیں ہے کہ ہم 305 میدان میں اترے تھے اور اس وقت کی سپر پاور کو پٹک کے رکھ دیا تھا۔ لیکن بات سمجھ یہ کی آتی ہے، ان کے پاس ہماری طرح طاقت بظاہر نہیں تھی، لیکن سب سے بڑی طاقت ایمان ان کے پاس تھا، توکل ان کے پاس تھا، مصطفیٰ کی نگاہ کرم ان کے پاس تھی، اور عمل کی دولت ان کے پاس تھی۔ دنیا کے اندر جو عروج ملا وہ حضور کے دم سے عروج ملا۔ اگر آپ امت کی بات کریں تو امت تو ہے ہی میرے رسول کی، اور دنیا بنی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے بات کریں، رسول اللہ دنیا میں آئے تو صرف امت کو عروج نہیں ملا بلکہ انسانیت کو عروج ملا۔ انسان جو آج اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، یہی انسان جہالت کے ان اندھیروں میں تھا کہ یہ چوپایوں کو اپنا خدا مانتا تھا، یہ کیڑوں مکوڑوں کو اپنا خدا مانتا تھا، یہ چاند کو چمکتا دیکھتا، اس کی نورانی کرنیں دیکھتا تو وہیں سر بسجود ہو جاتا اور کہتا اس کی روشنی پورے زمانے کو سیراب کر رہی ہے تو یہی میرا معبود ہے، اسی کے آگے سر بسجود ہو جاتا۔ ساری رات بندگی چاند کرتا، صبح سورج طلوع ہوتا، اس کی نوری کرنیں نکلتی، جب وہ پورے جوبن پہ آتا تو یہی انسان ڈگمگا جاتا، اس سورج کے آگے سر بسجود ہو جاتا کہ یہی سورج طاقت رکھتا ہے، اگر یہ تھوڑی تپش اور برسائے تو زمانے کو جلا کے راکھ کر دے۔ انسان نے چوپایوں کو پوجا، انسان نے چاند کو، فلکیات کو، انسان نے درختوں کو، انسان نے جانوروں کے آگے بھی اپنی پیشانی کو جھکایا، لیکن عقل نہیں آ رہی تھی، وہ شعور نہیں مل رہا تھا جو اللہ نے اس اشرف المخلوقات حضرت انسان کو دے کے بھیجا تھا۔ دنیا نے، زمانے نے کروٹ بدلی، مصطفیٰ کریم چاند بن کے رحمت للعالمین بن کے آئے، انسان کو عقل، شعور، فہم کی دولت سے مستفیض کیا۔ فرمایا یہ جو چوپائے جن کو تم پوج رہے ہو یہ تو تمہاری خام برداری کے لیے رکھے ہیں، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے میرے رب نے بنائے ہیں۔ یہ جو چاند ہے جس کو تم خدا مانتے ہو، دیکھنا میری انگلی کے اشارے سے ٹوٹ کے تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ فرمایا یہ جو سورج ہے جس کو تم طاقت سمجھتے ہو، یہ تو میرے ایک امتی کے لیے، میرے ایک صحابی کی نماز کے لیے پلٹ کے واپس آ جاتا ہے، تم اس کو خدا مانتے ہو۔ تو یہی انسان جو جہالت کے اندھیروں میں تھا، جب حضور دنیا میں آئے تو اس کی کروٹ بدل گئی، عقل، شعور، فہم، ادراک کی دولت میسر ہوئی، پھر اس کی ٹون بدلی تو یہ کیا کہتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہاں یہ چوپایوں کو پوج رہا تھا، کہاں مصطفیٰ ملے، کہاں حضور کی ذات ملی، تو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ کہتا اب تم مجھے فرشتے بھی نہ کہو۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ایک شخص نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ دور جہالت کا کوئی قصہ سناؤ۔ تو وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی ایمان قبول کیا ہے،
کہا یا رسول اللہ دو ایسے واقعات ہیں، ایک سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے، ایک سوچتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے ہیں۔ حضور نے کہا دونوں بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ تاجر تھا، لمبا لمبا سفر کیا کرتا تھا، تو میں اپنا توشہ دان بھی ساتھ رکھتا تھا، تو میں خدا کو پوجتا تھا، وہ خدا جو بت بنا کے ہم ساتھ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جب میں توشہ دان تیار کرتا تو میں آٹا گوندھ کے اپنا خدا بھی اسی آٹے سے تراش لیتا، اس کی مورتی بھی وہ بنا لیتا، میں کہتا کہ یہ میرا سفری خدا ہے اور اس کو اپنے توشہ دان میں رکھ لیتا۔ کبھی کبھار سفر لمبا ہو جاتا، تواتر لمبا ہوتا، تو میں یہ سمجھتا کہ اب توشہ دان جب ختم ہونے کے قریب ہوتا تو میں کیا کرتا، اسی خدا کو جو آٹے سے بنایا ہوتا ہے، جہاں وقت عبادت آتا اسی خدا کی پوجا بھی کرتا تھا، لیکن جب بھوک تنگ کرتی، توشہ دان خالی ہوتا تو خدا کو توڑتا، اس کو پیستا، دوبارہ آٹا بناتا، اس کی روٹی پکا کے کھاتا اور پھر اس کو فضلے کے ڈھیر پہ پھینک دیتا۔ یا رسول اللہ میری عقل ماری گئی تھی کہ جس خدا کو میں خود بنا رہا ہوں، خود تراش رہا ہوں، اسی کی میں پوجا کرتا ہوں، پھر میں اسی کو گندگی کے ڈھیر پہ بھی پھینک آتا ہوں، لیکن عقل نہیں تھی۔ آج آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں تو اللہ نے عروج دے دیا ہے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی۔ یا رسول اللہ تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب میں وہ سوچتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ یا رسول اللہ میں سفر پہ گیا، میری زوجہ امید سے تھی، واپس پلٹا، لمبا سفر تھا، تو جب صحن میں دیکھتا ہوں، گھر داخل ہوتا ہوں تو ایک ننھی سی بچی ہے جو میرے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ ماں نے اس کو اس ڈر سے کہ کہیں باپ اس کو آتے مارے نہ، اس کی توتلی زبان کو یا ابا تاہو بھی سکھایا ہے کہ اگر تجھے اس حیت کا کوئی شخص ملے تو اس کی خدمت کرنا، اس کو ابا کہہ کے بلانا، اس سے محبت سے پیش آنا۔ یا رسول اللہ میں صحن میں داخل ہوا، ایک ننھی بچی میری ٹانگوں سے چپٹ گئی، یا ابا تاہو یا ابا تاہو، اے میرے ابا اے میرے ابا، مجھے پیار کرنے لگی۔ بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہی تمہاری اولاد ہے، جب تم گئے تھے تو میں امید سے تھی، اللہ نے بیٹی پیدا کی ہے، خدا نے بیٹی دی ہے۔ تو بیوی نے اس ڈر سے اس کو ابا کی محبت سکھائی تھی کہ وہ باپ کے غصے کا، باپ کے قہر کا اور باپ کے عذاب کا مستحق نہ بن جائے، تو میں نے اس کو تمہاری محبت بھی سکھائی۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے فرصت کے لمحات ڈھونڈے، اس بیٹی کو ساتھ لیا، دور نکل گیا، گڑھا کھود رہا ہوں کہ میری بیٹی آگے بڑھتی ہے، پسینہ آتا ہے تو اپنے پلو سے میرا پسینہ بھی صاف کرتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گڑھا میں اسی کے لیے قبر کھود رہا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے پیاس لگتی ہے تو وہ مشکیزہ بھی آگے کرتی ہے، جوں جوں میرا گڑھا کھدتا ہے وہ خوشی سے اچھل بھی رہی ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ میرا باپ محنت کر رہا ہے، لیکن وہ اس گڑھے کے کھدنے پہ جو خوشی کا اظہار تھا، جب میں نے اس کو اس گڑھے میں ڈالا، اوپر مٹی ڈالنے لگا، وہ اس کی مسکراہٹ، وہ اس کی خوشی چیخوں میں بدلنے لگی، یہاں تک کہ میرے صفاک دل کے اوپر رحم نہ آیا، میں مٹی ڈالتا رہا، وہ چیختی رہی، یہاں تک کہ اس کی چیخیں اس مٹی کے اندر دب گئیں۔ این رسول اللہ تضربان، صحابہ کہتے ہیں وہ یہ بات سنا رہا تھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک صحابی نے گھور کے دیکھا کہ تو نے حضور کو رلا دیا ہے، تو نے حضور کو جو ہے وہ حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری کر دیے ہیں۔ یا رسول اللہ میں ایسا بدبخت ہوں کہ آج جب اس بیٹی کی چیخیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ یارو مجھے بتاؤ، آج ہم اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، جب گھر میں جاتے ہیں سارا دن مزدوری کر کے جب صحن میں داخل ہوتے ہیں، تھکا ہارا شخص جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، ایمان سے بتانا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا بیٹی دیکھ کے ساری تھکن اتر نہیں جاتی؟ کیا دنیا کے سارے غم اس بیٹی کی مسکراہٹ سے اتر نہیں جاتے؟
حضور نے اپنی بیٹی جب پیدا ہوئی تو سینے سے لگائی، کہا لوگو تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، فاطمہ بدعۃ منی وہی قلبی وہی روحی التی حین ازاہا فقد ازانی، لوگو میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرا دل بھی ہے، میری بیٹی میرا جگر بھی ہے، لوگو جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، غضبہا فقد غضبنی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور کہا جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے رب کو غضبناک کیا۔ حضور کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ تشریف لاتی ہیں، یا رسول اللہ حضور گھر میں آتے ہیں، محبوب کائنات آپ عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ آج ایک عجیب ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ماجرا کیا ہے؟ میرے دروازے پہ، دروازہ رسالت مآب پہ ایک خاتون آئی تھی جس نے صدا لگائی، سائل تھی، میں نے گھر سے بڑا کچھ ڈھونڈا ملا نہ، دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور ملی، نیت یہ تھی کہ رسول اللہ کے دربار پہ آئی ہے خالی ہاتھ نہ جائے، میں نے ایک کھجور اس کو دی تو اس کے پہلو کے ساتھ 2 بیٹیاں چمٹی تھیں، اس نے آدھی ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دی، آدھی دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دی، یا رسول اللہ اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا تھا، خود بھوکی تھی لیکن پیٹ کاٹ کے اپنی بیٹی کے منہ میں لقمہ ڈالا، یا رسول اللہ مجھے اس کی تکلیف دیکھی نہیں گئی۔ سیدہ پاک یہ بات سنا رہی ہیں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، کل قیامت کے دن اگر خدا نے اس ماں کو جہنم کا حکم دے دیا تو یہ بیٹیاں رب کے راستے میں کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ عائشہ تجھے رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ رب ان بیٹیوں کی سفارش کی وجہ سے اس ماں کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ عروج انسانیت کو کہاں سے ملا؟ انسانیت کو عروج دیا میرے مصطفیٰ نے۔ یتیم بچہ تھا، ماں کے جسم سے کپڑے اتر گئے، جسم چھلکنے لگا، 10 سال عمر تھی تو ماں کے آگے کھڑا ہو گیا، آج میں اپنے چچا کے دروازے پہ جاؤں گا، جا کے کہوں گا کہ میری ماں کے لیے کپڑے دو۔ ماں نے کہا بیٹا سوائے دھکوں کے کچھ نہیں ملے گا، یہ سفاک زمانہ ہے، یہ جہالت کا دور ہے، لوگ یتیم کو منحوس سمجھتے ہیں، جس گھر میں داخل ہو اس گھر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نہ جانا۔ لیکن بیٹا غصے میں تھا، چچا کے دروازے پہ گیا، دستک دی، چچا باہر آیا، پیچھے پیچھے اس کی زوجہ بھی آئی، اس نے کہا میری ماں جو آپ کی بھابھی لگتی ہیں، میں آپ کے بھائی کی نشانی ہوں، اس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ کپڑے دے دیں۔ تو اس چاچی نے دھکا دے کے نکال دیا، خبردار میرے دروازے پہ نہ آنا، تیرا منحوس سایہ میرے بچوں کو بھی یتیم نہ کر دے۔ وہ بچہ روتا روتا اپنے گھر کی جانب آ رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اپنے مقدر پہ رو رہا ہوں، یتیمی نے مار دیا ہے، غریبی نے بے آسرا کر دیا ہے، آج باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے تو معاشرہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ تو کہا بتاؤ تمہیں ایک در بتاتا ہوں جہاں سارے قبول کیے جاتے ہیں، جہاں قبول ہی غریب کیے جاتے ہیں، جہاں قبولیت بے آسراؤں کی ہے۔ کہا وہ کون سا در ہے؟ کہا وہ محمد کا در ہے، اس در پہ جاؤ تمہاری آرزو پوری کر دی جائے گی۔ وہ نوجوان جانے لگا تو کہا پہلے ماں کی اجازت لے آؤں۔ ماں کے پاس پہنچا، کہا بیٹا کیا ملا؟ کہا حسرت کے سوا کچھ نہیں ملا، شب ہجر کی یہ سختیاں میں کس کس کو بیان کروں، میں کیا بتاؤں کہ مجھے وہاں سے کیا ملا ہے ماں، لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کھجوروں کے جھنڈ کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو لوگوں کی مرادیں سنتا ہے، جو بے آسراؤں کا سہارا ہے، جو یتیموں کا مداوا گھر بن کے آیا ہے، جو خود یتیم تھا لیکن یتیم پرور بن گیا ہے، تم اجازت دو تو اس کے دروازے پہ چلا جاؤں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس کے پاس نہ جانا، سنا ہے جو چلا جاتا ہے دین بھی چھین لیتا ہے، ایمان بھی لے لیتا ہے۔ کہا ماں کیا کروں، تیرا جسم دیکھوں یا اس کی بارگاہ میں نہ جا کے ایمان بچاؤں؟ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کے خدا کو نہیں مانوں گا، میں بتوں سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ ماں کے آگے ضد کی تو وہ بیٹا دربار رسالت مآب میں آیا، حضور کے سامنے کھڑا ہے، سب سے پہلا سوال کیا کیا
کہ سنو میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا۔ کالی کملی والے سرکار مسکرائے، باہیں کھول دیں، کہا بیٹا نہ قبول کرنا، حاجت بتاؤ۔ ماں بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے کہ کہیں بیٹا لٹ نہ جائے۔ کہا دین قبول نہیں کروں گا، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، لیکن مجبور اتنا ہوں کہ تیرے در پہ کھڑا ہوں۔ میری ماں کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، جسم جھلک رہا ہے، میں اپنی ماں کے بدن پہ کپڑے کے لیے تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں۔ وہ محمد عربی جو گوہر مراد بن کے آئے تھے، اپنی کالی کملی والی چادر اتاری، اس بیٹے کو دی، کہا جا اپنی ماں کے جسم پہ دینا۔ بیٹے نے قبول کی، خوشی خوشی واپس پلٹتا، سوچتا ہوگا کہ میں کس معاشرے میں ہوں، میں کہاں دھکے کھا رہا ہوں۔ چچا دھکے دے رہا ہے، محمد کپڑے دے رہا ہے۔ پلٹا، ماں سامنے کھڑی تھی تو جلدی جلدی بولا، ماں میں نے دین قبول نہیں کیا، میں نے پہلے کہا تھا بتوں سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹا اب ہی تو سمجھ آئی ہے، سب کچھ اسی سونے کے اوپر تو قربان کرنا ہے، آ تو بھی دین قبول کر لے، آ میں بھی دین قبول کر لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تو صاحب نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ صاحب انسانیت کو عروج میرے رسول نے دیا، پھر زمانہ کروٹ بدلنے لگا، حضور نے لوگوں کو تعلیم دی تو پھر کروٹ بدلی، دور جہالت سے لوگ روشنی کی جانب آئے۔ پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے کہ میری سلطنت کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس لیے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ ساری رات مدینے کی گلیوں میں گشت دیتے تھے، لوگ عمر ابن خطاب کے نام سے جانتے تھے، کافر اس کے نام سے بھی ڈرتا تھا، شیطان اس کی راہ میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن عاجزی یہ تھی، محمد کی تعلیم یہ تھی کہ وہ جس گلی سے گزر رہے ہیں اندر سے بلکنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، پوچھا من دکل باب، کہا دروازہ کھولو، حاجت پوری کرنے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا تو بڑھیا سامنے نکلی، پوچھا کیوں بچے رات کے پچھلے پہر رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں، عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ کہا عمر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا اسی نے تو بگاڑا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے، رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ غریب بھوکے سو رہے ہیں۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا ہنڈیا اوپر رکھی ہے، پتھر اور پانی ڈالے ہیں، نیچے آگ جلا رکھی ہے، بیٹے فاقوں سے ہیں، کہا ہے بیٹا سو جاؤ، ہنڈیا پکتی ہے تو اٹھا لوں گی۔ روزانہ کا یہی معمول ہے، وہ روتے روتے بلکتے بلکتے سو جائیں گے، لیکن پتھر کب پکیں گے، وہ پانی ہی خوش ہوگا۔ عمر نے کہا تم مجھے وقت دو، واپس پلٹے، بیت المال کا دروازہ کھولا، کنستر گھی کا اپنے کندھوں پہ اٹھایا، غلام آگے بڑھا، آقا حاضر ہوں، بتائیں کہاں چھوڑ کے آنا ہے؟ کہا بتاؤ قیامت میں عمر کا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا نہیں اٹھا پاؤں گا۔ کہا پھر آج بھی عمر کو اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ کنستر گھی کا جو کی بوریا خود اٹھائی، بڑھیا کے دروازے پہ لا کے رکھی، کہا بڑھیا تو جلدی جلدی کھانا پکا، میں تیرے بچے کھلاتا ہوں۔ گوڑی بن کے ٹخنے زمین پہ رکھ کے عمر اس یتیم گھرانے کے اندر بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے لوریاں دے رہے ہیں، اور ماں جو ہے وہ ہنڈیا پکا رہی ہے۔ کھانا پکا، لقمے منہ میں ڈالے گئے، جانے لگی تو بڑھیا سامنے کھڑی ہو گئی، یہ تو بتاتے جاؤ کہ مدینے میں رہتے ہو، کس صالح خاندان کے بیٹے ہو، باپ کا نام کیا ہے، اتنے عظیم خاندان سے ہو، اتنے خدمت گزار ہو، بتاؤ کون ہو؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے بتاؤں گی کہ تیری امت میں ایسے جوان بھی ہیں۔ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت بھی لگاؤں گی کہ وہ تنہا حکومت کے مزے لے رہا ہے۔ کہنے تھے کپ کپی تاری ہوئی، عمر گھٹنوں کے بل اس بڑھیا کے آگے گزرا، گرا، ہاتھ جوڑے، بڑھیا عمر کو معاف کر دے۔ کہا عمر کو معاف نہیں کروں گی، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ سامنے ہوں گے، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، تو عمر کی سفارش نہ کر، بھلا آدمی ہے، اچھا بچہ ہے، لیکن عمر کی سفارش نہ کر۔ کہا ہاتھ جوڑ کے آنکھوں میں آنسو لیے، دست بدستہ
تیرے سامنے گھٹنے ٹیکے یہ جو کھڑا ہے لوگ اسی کو عمر کہتے ہیں۔ صاحب یہ وہ تعلیم تھی جو میرے مصطفیٰ نے دی، یہ امت کا عروج تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت تھا کہ ایک نبینہ حافظ کو کافروں نے پکڑ لیا، تو عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا کافروں کے نام، کہا خبردار میرے ایک حافظ قرآن کو چھوڑ دو وگرنہ اتنا بڑا قافلہ بھیجوں گا، پہلا سپاہی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہوگا اور آخری سپاہی میرے دارالخلافہ سے نکل رہا ہوگا۔ تو صاحب حضور نے جو امت کی تعلیم دی اس نے عروج پایا، لیکن زوال کب آیا؟ آپ یاد رکھیں، غرناطہ اجڑا، بغداد اجاڑ دیا گیا، ہماری سروں کی کھوپڑیوں کا مینار بھی بنایا گیا، ہماری لائبریریوں کو دریائے دجلہ کے سفید پانی سے کالا بھی کیا گیا، لیکن امت گری نہیں، امت دوبارہ کھڑی ہوئی۔ امت کب گری ہے؟ جب اس نے قرآن اور صاحب قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، جب اس نے رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا، پھر خانواہ برباد ہو گئے۔ جب اس نے حضور کے دامن سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، پھر امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور آج یہ حالت ہے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو بے آبرو کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ امام رازی نے عصر سے 4 جو ہے وہ مطلب لیے ہیں۔ پہلا کہا عصر سے مراد زمانہ ہے، عام زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے، کیونکہ انسان زمانے سے گزرتا ہے تو زمانہ خود جانتا ہے، زمانہ انسان کے خسارے کا گواہ بن جاتا ہے۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں میرے ان گناہوں کا زمانہ گواہ ہے، آپ نے جو عمل کیے ہیں آپ کے ان عملوں کا زمانہ گواہ ہے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ پہلا مطلب یہ ہے کہ رب نے زمانے کی قسم اٹھائی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ رب نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی کہ عصر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب دکان بھی سمیٹنی ہوتی ہے، گاہک بھی کھڑا ہوتا ہے اور بندہ مومن کو نماز عصر بھی کھینچ رہی ہوتی ہے۔ تھوڑا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، تو عصر کا وقت بڑا نازک وقت ہے کہ سارے کام بھی سمٹ جائیں، گھاگ بھی بھگت جائے، نماز بھی پوری ہو جائے۔ تو رب نے عصر کی نماز کی قسم اٹھائی۔ تیسرا فرمایا کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ انسان کو بتا رہا ہے کہ یہ زندگی ڈھل رہی ہے، تو آہستہ آہستہ غروب آفتاب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت ہے کہ تو بڑا جوان ہے، لوگ تجھے جوانی کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جس طرح سورج نکلا پھر جوبن پہ گیا، پھر غروب آفتاب کی جانب بڑھا، پھر اندھیرا چھا گیا، تمہاری زندگی بھی ایسی ہے۔ چوتھا مطلب جو میرا مقصود ہے آج کے موضوع میں، وہ امام رازی نے کہا کہ عصر سے مراد زمانہ رسالت مآب ہے۔ اللہ نے زمانہ رسالت مآب کی قسم اٹھا کے انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ انسان مجھے محمد کے زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے، اس لیے کہ جو مصطفیٰ سے دور ہو گیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ بچے گا وہی، باقی وہی رہے گا، عروج اسی کے پاس رہے گا، بانک پن اسی کے پاس رہے گا جو محمد عربی کے زمانے کے ساتھ جڑ جائے گا۔ ساری کامیابیاں، ساری کامرانیاں، سارے عروج، سارے فخر، سارے اعجاز کہا وہ مصطفیٰ کے دامن سے ہیں، وہ مصطفیٰ کی سیرت میں ہیں۔ مصطفیٰ سے جو جڑ جائے گا فرمایا وہ انسان خسارے میں نہیں رہے گا۔ ہم نے تو نہیں دیکھی، ہم نے سنا ہے کہ ایک ایسی چکی ہوا کرتی تھی کہ جس کی درمیان میں ایک طرف کلی لگی ہوتی تھی، دوسری طرف پتھر پڑا ہوتا ہے، اور وہ دانے اس پتھر کے اوپر جب چکی پہ ڈالے جاتے تھے، جو دانہ پتھر کے نیچے آ جاتا تھا وہ پیس دیا جاتا تھا، اور جو دانہ وہاں سے گھسک کے اس کلی کے ساتھ لگ جاتا تھا اس کو پتھر پیستا نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں ہمیں سمجھا رہا ہے
دنیا میں دنیا کی چکی سے بچنا ہے تو گنبد خضرا کی کلی کے ساتھ تمہیں جڑنا پڑے گا، اور اگر تم گنبد خضرا کے مکین سے جڑ جاؤ گے یہ دنیا تمہیں پیس نہیں سکے گی۔ کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ ہیں، کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ ہیں، کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ ہیں۔ آج اس میلاد کی سہانی گھڑیوں میں جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ہمارا مقصود ہے کہ ہم حضور کو رحمت مان کے، رحمت للعالمین مان کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہاں آج یہ عہد بھی کرنا ضروری ہے، جس طرح باہر کمکمے لگے ہیں ایک دل کے اندر بھی محمد کے نام کا دیا جلاؤ، جس طرح باہر جھنڈے لگائے ہیں ایک جھنڈا سیرت رسول عربی کا اپنے دل پہ بھی سجاؤ کہ ہمارا اندر بھی روشن ہو جائے، ہمارا باہر بھی روشن ہو جائے۔ پھر جب قبر میں رسول اللہ آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، تو بتانا نہ پڑے، زبان خود بخود کہے میں تو دنیا میں کہا کرتا تھا بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ لوگ کہتے ہیں بتاؤ کس طرح تم مصطفیٰ کا سامنا کرو گے؟ میں کہتا ہوں میں تو اس طرح کروں گا، جب حسان بن ثابت منبر پہ بیٹھے تھے مصطفیٰ سامنے تھے۔ یہ میری بھی اور تمہاری بھی آرزو ہونی چاہیے کہ قبر میں جب تیسرا سوال ہوگا، اگر ہم حضور کی سیرت پہ عمل کر کے میلاد منا رہے ہوں گے پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر زبان جاری ہوگی خود بخود فرشتوں کے سامنے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ فرشتے پوچھیں گے بتاؤ کیا کہا کرتے تھے؟ میں کہوں گا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر عربی نہ آتی ہوئی تو پیر مہر علی شاہ کا وہ لہجہ ادھار لیں گے، زبان کہے گی مکھ چند ودرشا شانی یہ متھے چمک دی لاڈ نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ محمور اکھیں ہن مد بھریاں ما احسنکا ما اجملکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں ہن مد بھریاں۔ میرے بھائیوں، میلاد مسعود کے بابرکت مہینے میں 12 روزہ تقریبات میں آ رہے ہیں۔ عہد کر کے جائیں، نیت کر کے جائیں، دعا مانگ کے جائیں کہ مالک جئیں بھی مصطفیٰ کے لیے مریں بھی مصطفیٰ کے لیے۔ جس طرح ظاہری میلاد منا رہے ہیں، ایک دن آنکھیں بند کر کے جھک کے اپنا محاسبہ کریں اور پھر نیت کریں۔ جس طرح ہم ڈنکے کی چوٹ پہ میلاد منا رہے ہیں، اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ سیرت کو بھی اپنا لیں گے، اسی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین۔ یا رسول اللہ تیری ہستی روشنی کا ایک حسی مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزلوں دنیا و دین۔ میرے آقا تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں کے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کے ذرے بنے ماہ و تاب۔ اے غریبوں کے سہارے، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس خاص کو سجانے والوں کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد